بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 214 اور باب الوطء الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ میں ہم بات کریں گے اصول اور فروع کی جو باندیاں ہیں ان سے وطی کرنے کا جو بیان ہے شبہ فی المحل کے اندر، تو اس طریقے سے شبہ فی الفعل کے اندر، تو اس کی کچھ مثالیں اس سبق کے اندر بھی ہوں گی، جس طرح پچھلے سبق میں بھی کچھ مثالیں آئی تھی۔ وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِيَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لِأَنَّ شُبْهَةَ حُكْمِيَّةٌ لِأَنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ دَلِيلٍ وهو قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك والأبوة قائمة في حق الجد ويثبت النسب منه وعليه قيمة الجارية وقد ذكرناه۔ سب سے پہلے اپنے جو فروع ہیں ان کی باندی کے ساتھ ہم بستری کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ ہم بستری کر لی یا اپنے پوتے کی باندی کے ساتھ اور یہ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر حرام ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر حد نہیں آئے گی، یعنی اس باپ یا دادا کے اوپر، کیونکہ یہ جو شبہ ہے یہ حکمی ہے، یعنی کسی دلیل سے یہ ہوا ہے اور اس محل کے اندر خود شبہ ہے، اگرچہ ہم بستری کرنے والے کو کوئی گمان نہیں ہوا اس کے حلال ہونے کا، لیکن خود محل کے اندر شبہ ہے، اور وہ یہ حدیث ہے انتا ومالک لابیک، آپ اور آپ کے مال جو ہے وہ آپ کے باپ کا ہے۔ یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ کے طریق سے اور اس طریقے سے ابن ماجہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگے کہ میرا مال ہے اور اولاد بھی ہے، تو میرا باپ چاہتا ہے کہ وہ میرے مال کو استعمال کرے، تو فرمایا کہ انت ومالک لابیک، آپ اور آپ کا مال جو ہے وہ آپ کے باپ کا ہے۔ تو اس روایت کی وجہ سے یہ شبہ آ گیا کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی باندی کو اگر استعمال کیا ہے اس نے تو وہ محل ایسا ہے مشتبہ ہے کہ ہاتھ ساقط ہو جائے گی۔ اب دادا کا کیا کریں، کیونکہ حدیث میں تو باپ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ابوت یہ دادا کے حق میں بھی تو قائم ہے نا، اس کو بھی تو بڑا باپ ہی کہا جاتا ہے، تو اگرچہ باپ زندہ بھی ہو تو اس حوالے سے شبہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابوت دادا کے حق میں بھی قائم ہے، لہٰذا اگر دادا نے بستری کر لی پوتے کی باندی سے تو ہاتھ ساقط ہو جائے گی، اور نسب ثابت ہو جائے گا اسی باپ سے ہی، اور قیمت اس کے اوپر اس باندی کی لازم ہوگی، کیونکہ البتہ وہ ام ولد بن جائے گی دادا کی یا باپ کی، تو پھر وہ آزاد ہو جائے گی اس کے مرنے کے بعد، تو جو کہ بیٹے کا نقصان ہوا تو قیمت لازم ہو، جب قیمت لازم ہوگی تو پھر باقیہ عقر وغیرہ وہ چیزیں لازم نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کی اپنی ملکیت ہو جائے گی، اور اس کو نکاح رقیق کے اندر ہم نے یعنی فرماتے ہیں کہ تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ وَإِذَا وَطِيَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى قَاذِفِهِ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدَّ وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِيَ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ۔ اصول، اپنے اصول کی باندی سے اگر ہم بستری کر لے تو اس کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یعنی اس نے پہلے یہ کیا کہ باپ کی باندی سے یا ماں کی یا اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کر لی، پھر کہتا ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر حد نہیں ہوگی۔ یہ شبہ فی الفعل کی مثال ہے اور اصول کی جو باندی ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی مثال ہے، اور نہ ہی اس کے تہمت لگانے والے کے اوپر حد ہوگی، اس پر بھی حد نہیں ہوگی، لیکن اس کے اوپر اگر کسی نے تہمت لگا دی اس پر بھی حد نہیں لگے گی، کیونکہ شبہ تو بہرحال اس کے اندر موجود ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر یہ حرام ہے تو پھر اس صورت میں اس پر حد لگے گی، کیونکہ شبہ فی الفعل ہے، یعنی اس محل کے حرام ہونے کے اندر تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو اشتباہ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے غلام اگر اپنے مولا کی باندی سے وطی کر لیتا ہے تو اس میں بھی یہی دونوں حکم، اگر حلال سمجھتا ہے تو وطی کرنے کی وجہ سے اس پر حد نہیں آئے گی، اگر حرام سمجھ کر کرتا ہے تو پھر حد آئے گی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے درمیان یعنی باپ، ماں، بیوی اور مولا کے درمیان چیزوں سے نفع حاصل کرنے کے اندر انتفاع میں انبساط ہوتا ہے، یعنی کشادگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال ہوتی رہتی ہیں،
اور ایک ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کا یہ گمان یعنی اس باندی سے ہم بستری کرنے کا یا اسے استمتاع کرنے کا وہ محتمل ہے، یعنی اس چیز کا بھی اس میں احتمال موجود ہے، تو لہٰذا یہ شبہ اشتباہ ہے، یعنی اس کو ایک اشتباہ ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ زنا ہے۔ جب حقیقت میں زنا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس پر حد نہیں لگے گی۔ اسی طریقے سے اگر باندی کہتی ہے کہ مجھے یہ اس چیز کا میں نے گمان کیا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، یعنی میرے مولا کا جو یہ بیٹا ہے یہ میرے لیے حلال ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی حد ساقط ہو جائے، اگرچہ فاحل یعنی وہ جو لڑکا ہے اس نے دعویٰ تو نہیں کیا ظاہر میں، لیکن یہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہر روایہ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر باندی خود دعویٰ کر لے کہ مجھے خود گمان ہوا کہ یہ میرے لیے حلال ہے اس لیے میں نے رضامندی ظاہر کی اس کے ساتھ بستری کرنے کی، تو فرماتے ہیں اس سے بھی حد ساقط ہو جائے گی، کیونکہ فعل تو ایک ہی ہے نا، اور اس فعل میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی ایک کو بھی گمان ہوا ہے حلال ہونے کا تو حد ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ وَطِيَ جَارِيَةَ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي حُدَّةً لأنه لا انبساط في المال فيما بينهما وكذا سائر الحقوق سوى الأولاد لما بينا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھائی کی یا چاچا کی یا اس طریقے سے بقیہ جتنے بھی محارم ہیں اولاد کے علاوہ، خالہ ہے، ماموں ہے، ان کی باندیوں کے ساتھ اگر ہم بستری کر لی اور کہتے ہیں کہ مجھے شاید یعنی یہ گمان ہوا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے، پھر بھی اس پہ حد لگے گی، کیونکہ یہاں پر تو گمان کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ عام طور پہ ان کے مالوں کے ساتھ انسان مشترکہ طور پر کوئی استعمال کی صورت بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھار ان کے گھر میں مہمانی کے طور پر بندہ چلا جاتا ہے، ورنہ بھائی الگ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے چچے بھی، ان کی فیملیز بھی الگ رہتی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی اتنا زیادہ انبساط ہوتا بھی ہے تو وہ بہت یعنی زیادہ نہیں ہوتا بلکہ بہت کم ہوتا ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے گمان کیا کہ میرے لیے حلال ہے تو ہم کہیں گے نہیں، یہاں پہ آپ کا یہ گمان نہیں چلے گا، آپ کے اوپر حد لگے گی۔ ومن زفت الیہ غیر امرأته وقالت النساء انها زوجتك فوطئها لا حد عليه وعليه المهر قضى بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة ولأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة فصار كالمغرور ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله لأن الملك منعدم حقيقة۔ شبہ فی المحل کی ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو پہلے دن یعنی زفت کا معنی یعنی بھیجا گیا پہلے دن شب زفاف کے لیے عورتوں نے کسی اور عورت کو، اور عورتیں کہنے لگی کہ یہ آپ کی بیوی ہے اور اس نے اس کے ساتھ بستری کر لی، تو فرماتے کہ اس شخص کے اوپر حد نہیں آئے گی لیکن مہر آئے گا کیونکہ دوسری کسی عورت کی بوزہ اس نے استعمال کی ہے۔ فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح فیصلہ کیا ہے اور عدت کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور عقلی دلیل بھی ہے کہ اس نے ایک دلیل کے اوپر اعتماد کیا، اور وہ دلیل کیا ہے کہ ایک اشتباہ کی جگہ یعنی پہلا دن ہے اور اس میں اشتباہ بھی لگ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ خبر بھی دی جا رہی ہے اس کو کہ یہ آپ کی بیوی ہے، تو ایک خبر کے اوپر اس نے اس کو دلیل بنا کر ہم بستری کی ہے، لہٰذا اس شبہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محل ہی مشتبہ ہو چکا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پہلے دن اشتباہ لگتا ہے کیونکہ انسان جو اپنی بیوی اور دوسری کے درمیان اول وہلے کے اندر پہلی ہی فرصت میں کبھی فرق نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ مغرور کی طرح یعنی جس شخص کو دھوکہ لگے تو یہ اس کی طرح ہے، جیسے کوئی شخص اگر کسی باندی سے بستری کر لیتا ہے اس کو اپنی باندی سمجھ کر یا اپنی بیوی سمجھ کر نکاح کر کے وطی کرتا ہے، بعد میں اس کو کوئی مستحق نکلتا ہے اس باندی کا، تو یہ گویا کہ اس کو دھوکہ لگے نا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر حد نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی حد نہیں ہوگی۔ ولا يحد قاذفه، اس کی تہمت لگانے والے کے اوپر حد نہیں لگی، سوائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت کے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جب اس نے بستری کی ہے تو یعنی دیکھا جائے تو یہ اس سے اس بندے کا احسان ساقط نہیں ہوگا، یہ محسن ہی رہے گا کیونکہ یہ محل ہی مشتبہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا احسان ساقط نہیں ہوگا۔ تو فرماتے کہ یہ ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو وہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ وطی کر رہا تھا نا، تو لہٰذا یہ وطی اس کی حلال سمجھی جائے گی، تو لہٰذا اس کے تہمت لگانے والے کے اوپر حد لگنی چاہیے۔ لأن الملک منعدم حقیقتاً، یہ اللہ سے پہلے والی جو لا یحد اس کی دلیل ہے کہ حد اس کے تہمت لگانے والے پر اس لیے نہیں لگے گی کیونکہ حقیقت میں تو ملکیت منعدم ہے نا، حقیقت میں اس کی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے ظاہر میں ہے لیکن حقیقت میں تو نہیں ہے۔
ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن الظن مستندا إلى دليل، وهذا لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها، وكذا إذا كان أعمى لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره، إلا إذا كان دعاها فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فوقعها لأن الإخبار دلیل۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بستر کے اوپر کوئی عورت پاتا ہے اور پھر اس سے پوچھے بغیر اس سے مستی کر لیتا ہے تو اس سے اس کے اوپر سے حد ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی عمر ساتھ گزارنے کے اگر تھوڑا سا عرصہ بھی گزارا ہو تو اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، تو لہذا طول صحبت کے بعد پھر اپنے آپ کو یہ انجان بنا کر ہم بستری کر لینا، اس سے حد ساقط نہیں ہوگی، اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو زن ہے اس کا کہ بھائی میری بیوی تھی کیونکہ میرے بستر پہ سوئی تھی، یہ دلیل کی طرف منسوب نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار تو اس کے بستر کے اوپر اس کی محارم گھر میں جو ہوتی ہیں، اس کی والدہ، اس کی بہنیں، وہ بھی آرام کر لیتی ہیں، کیونکہ خالی بستر ہو تو وہاں پہ گھر کے اندر عورتیں اس پہ لیٹ جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وقدا اذا کان اعمی، اس طریقے سے اگر اندھا ہے تو اندھے کے لیے بھی ممکن تھا نا کہ وہ سوال وغیرہ کر کے پتہ چلا لیتے کہ بھئی بستر میرے پر کون ہے، لیکن ہاں اللہ یہ کہ اگر اس اندھے نے بلایا اور آگے سے کوئی عورت بولی اور وہ عورت اس کی بیوی کی آواز میں اس نے بات کی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اس کو خبر دی ہے دوسری عورت نے نا، تو یہ خبر دینا کہ میں تیری بیوی ہوں یہ دلیل بن گیا، تو اس وجہ سے یہ شبہ آ گیا، اس وجہ سے پھر اندھے پر حد جاری نہیں ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کچھ اور مثالیں بھی شبہ فی المحل اور شبہ فی الفعل کی پڑھ لی ہیں۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم شبہ فی العقد کی مثالیں پڑھیں گے جو امام ابن فرم اللہ کے نزدیک ہے، اور اس میں راجح قول بھی پڑھیں گے کہ شبہ فی العقد کی وجہ سے بھی حد ساقط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے پھر زنا کی جو تعریف ہم نے کی تھی کہ عورت کے ساتھ قبول میں اور ملکیت کا یا شبہ ملک کا کوئی اشتباہ بھی اس میں نہ ہو تو پھر اس کو زنا کہیں گے، تو اس کی کچھ احترازی مثالیں بھی انشاءاللہ اگلے سبق میں آ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔